السلام علیکم۔ یہ میری آپ کی 256 یعنی 256 ملاقات۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جیسا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا کہ والدہ صاحبہ اچانک گر گئیں، جس کی وجہ سے ان کے کولے کی ہڈی کا فریکچر ہو گیا۔ ایج ان کی ماشاءاللہ ابو 70 تھی۔ ویسے تو اپنے روزمرہ کے کام وہ خود نپٹا لیتی تھی، لیکن اب یہ ذمہ داری سب پہ آن پڑی تھی۔ جیسے بتا چکا ہوں کہ میری فیملی اور میں ادھر علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ وہ جاتے تھے لک آفٹر کے لیے، لیکن دوسروں نے کہا جی ہمیں خدمت کا موقع ملنا چاہیے، اس لیے ہمارا جانا بند ہو گیا۔ ابھی خدمت کا موقع ملے ایک ہی دن ہوا تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ شکر ہے کہ اس دن میری مسز ادھر نہیں تھی، مگر نظار ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ کیسے گرے، کیوں گرے، کس نے خیال نہیں کیا۔ خیر جب وہ گھر آ گئے تو میں نے لاہور فون کیا، بلکہ اس سے پہلے میں نے اطلاع کر دی تھی، لیکن جب وہ گھر آ گئے تو میں نے انہیں فوراً کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، کیونکہ ان کی کیئر کرنے کے لیے یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح رینڈم سی ڈیوٹی لگ گئی، ایک دن ایک رات ایک دن ایک رات ایک۔ اس طرح میں سٹور وغیرہ بند کر کے رات کو والدہ صاحبہ کے پاس ہمراہ مسز کے جایا کرتا، اور میں سحری کو واپس آتا تھا، چونکہ بڑا بیٹا گفٹ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس نے 7 بجے جانا ہوتا تھا، بس پکڑنی ہوتی تھی گلستان سینما کے چوک سے گوجرانوالہ کے لیے، تاکہ یونیورسٹی ٹائم پہ پہنچے۔ اس درمیان میں رمضان بھی آیا۔ رمضان کے 15 روزے ڈیوٹی ہمارے حصے آئی۔ بڑے کربناک دن تھے، روزے بھی تھے اور رکھنے بھی تھے، اور ہم نے رکھے بھی۔ ویسے بھی تو آنکھ نہ کھلے تو بندہ 8 پیر کا روزہ رکھ لیتا ہے، اس طرح قسمت میں 8 پیر کے 15 روزے بھی آ گئے۔ یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی چلتا رہا، کیونکہ تقیر بھائی بھی علیحدہ مکان میں تھے، ان کے بچوں بھی کبھی ڈیوٹی لگتی، کیونکہ ہم 3 ہی فیملی ادھر تھے۔ اس طرح ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہی اور یہ کام چلتا رہا، لیکن بہرحال جو دن کے ٹائم ان کی ضرورتیں ہوتی تھیں، اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو ان کے پاس رہنا ضروری ہوتا تھا۔ مختار بھائی نے جنوری فروری سے 1 سال کی لانگ لیو لی ہوئی تھی، وہ پہلے ہی گھر میں موجود تھے۔ اس طرح ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن مل گئی، چونکہ وہ پہلے ہی گھر میں موجود تھے، چھٹی پہ تھے۔ ہاں ان دنوں دودھ کی دکان تھی جہاں پہ وہ ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دودھ کی دکان فرینچائز کینٹ میں تھی، ایک رنگ پورہ میں،
ایک ادھر میرے سٹور کے بازو میں جہاں پہلے نشائی ریسٹورانٹ تھا۔ توقیر بھائی دوسری دکانوں کی لک آفٹر کرتے تھے، یہ یہاں بیٹھتے تھے۔ اب گھر سے جب کبھی بھی ماما جان کے لیے ایمرجنسی فون آتا تھا تو موسٹلی میں اسٹور بند کر کے جاتا تھا، کیونکہ باقی مصروف نظر آتے تھے اور یہ کار ثواب تھا۔ وہ بزرگ جنہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کا موقع دیا۔ میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سے پہلے آخری رات میری ان کے ساتھ تھی۔ آخری دفعہ میں ہی انہیں اٹھانے گیا، جمعرات کو میں ہی انہیں بٹھانے گیا۔ یہ بھی کار ثواب میرے حصے میں آیا۔ میرے پاس یوم حشر شاید کچھ بھی نہ ہو سوائے یہی ایک کہ میں نے اپنی والدہ کی اس طرح خدمت کی۔ شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن گیا، یا وہ جو میں نے ان کے ساتھ حج ادا کیا، انہیں حج کروایا۔ بس میرے پاس تو اور پلڑے میں کچھ نہیں ہے، یہی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان کی صحت ایسے ہی تھی، کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی، کیونکہ اس میں رینڈم چیکنگ بہت ضروری تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جو ڈیزائر اسٹینڈرڈ تھا چیک اپ کا، اسے فالو نہیں کیا گیا۔ خیر، وہ دوائی کھاتے رہے، ڈرین پائپ بھی اتر گیا۔ اب انہیں وہ تکلیف نہیں تھی، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک پاؤں پہ وہ رائٹ والے پہ وزن ڈال سکتے تھے، لیکن لیفٹ پہ جو فریکچر ہوا تھا اس ٹانگ پہ وہ وزن ڈال کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تھوڑا سا ان کا وزن بھی زیادہ تھا۔ اس طرح 24 آور 7 days a week ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت ضروری تھی، میل کی بھی اور فیمیل کی۔ خیر، میرے بچوں نے یہ ڈیوٹی خوب سار انجام دی۔ لیکن ان کے دنیا سے رخلت کرنے سے 2-3 دن پہلے ہم سے یہ کار ثواب واپس لے لیا گیا۔ جس طرح ان کے گرنے سے پہلے کار ثواب واپس لیا گیا تھا، اس طرح ان کی رخلت سے 2 دن پہلے ہمارے بچوں سے خدمت کا کار ثواب واپس لے لیا گیا۔ وہ اب ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ ہاں، میں ضرور گیا سٹور بند کر کے، دوپہر کو بھی، اور جب کبھی بھی بلایا۔ باقی آئندہ ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کوئی جملہ ایسا، الفاظ ایسے تو معذرت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔